تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. یہاں سے خطاب بنی اسرائیل کو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کیا جا رہا ہے۔ کل تفصیل کے ساتھ یہ بات بتائی تھی کہ نبی علیہ السلام کے مخاطب یا تو قریش تھے، خاندان بنو ہاشم جس میں سے خود نبی علیہ السلام اور مکے کے لوگ یعنی بنو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جس میں سے خود حضور تشریف لائے، یا پھر مدینہ منورہ جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو مدینے کے اندر دو قبیلے تھے، اوس خزرج، اور مدینے کے اندر ایک بڑی تعداد میں یہودی آباد تھے، اور یوں سمجھ لیجیے کہ پوری معیشت، پورے کاروبار پر ان یہودیوں کا قبضہ تھا مدینہ منورہ کے اندر۔ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع سارے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، اور یوں کہہ دیجیے صرف مدینے کے اندر نہیں بلکہ مکے تک دور دور تک ان یہودیوں کی شہرت، عظمت تھی، بڑائی تھی، اور لوگ ان سے متاثر تھے کہ بھائی یہ لوگ اہل علم ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ تقریباً 4000 پیغمبر بنی اسرائیل کے اندر اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے، اور اولو العزم پیغمبر، چاہے وہ سیدنا داؤد علیہ السلام ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام ہو جن کی حکومت جنات کے اوپر بھی رہی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، بڑے بڑے پیغمبر پیدا ہوئے۔ اس لیے اس قوم کا رعب لوگوں کے دماغ کے اوپر تھا کہ بھائی یہ لوگ اہل علم تھے، اور کچھ مسائل کے اندر لوگ ان کی طرف رجوع بھی کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے اپنی اپنی دکانیں بنا رکھی تھی، اپنے اپنے معتقدین کے حلقے بنا رکھے تھے، اور خوب ان کا کاروبار زور و شور سے چل رہا تھا عقیدت کا۔ اب جب نبی علیہ السلام کا پتہ چلا کہ خاندان بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے ہیں، تو باوجود جاننے کے ان کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا تھا، نبی کو جانتے تھے ایک ایک صفت کے ساتھ، ان لوگوں نے منافقت کا راستہ اختیار کیا۔ ان سے لوگ آ کر کے پوچھتے کہ کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر تمہاری کتابوں میں ہے، جن کے بارے میں تم کہتے تھے ایک نبی آنے والے ہیں؟ تو یہ لوگ کبھی تو صاف منع کر دیتے، اگر کوئی بالکل سیدھا سادہ ہوتا اس کو تو کلیئر منع کر دیتے تاکہ آگے بڑھے نہ، اور اگر سوال کرنے والا تھوڑا ہوشیار ہوتا تو گھما پھرا کر کے جواب دیتے کہ پتہ نہیں ذرا ابھی تو
دیکھ رہے ہیں وہ ہے نہیں، اس طریقے سے تاکہ وسوسے کے اندر کنفیوز ہو جائے، اس طرح کی ان کی پالیسی تھی۔ تو قرآن پاک نے ان کو خطاب کر کے کہا کہ تم سب سے پہلے کافر نہ بنو، جان بوجھ کر کے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود سب کچھ جانتے ہو پھر ایسی حرکتیں کر رہے ہو۔ کیا تمہیں وہ عہد یاد نہیں جو اللہ نے تم سے تورات میں اور تمہاری کتابوں کے اندر لیا ہے؟ کیا تمہیں وہ عہد و پیمان یاد نہیں ہے؟ تو اس طرح ان کی حرکتیں تھی۔ قرآن پاک نے ان کو اپنے احسانات، اپنے انعامات یاد دلائے اللہ نے۔ چونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نعمت جو دینے والا ہے منعم، نعمتوں کو دیکھ کر کے منعم کی محبت دل کے اندر آ جاتی ہے کہ یار جس نے اتنی بڑی نعمتیں مجھے دی ہیں، اتنا احسان کیا ہے، اس کی نافرمانی کیسے کروں، شرم آتی ہے۔ جس کا کھائے اس کے گیت گائے، مثل مشہور ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں ان کو بتائی تاکہ ان نعمتوں کو یاد کر کے ہی کچھ ان کا دل نرم ہو جائے کہ واقعی ہم گڑبڑ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ لیکن یہ لوگ سوائے معبودۃ قلیلۃ، بہت کم لوگوں کے ان میں سے اکثر تعداد ایسی رہی جو مخالفت اور معاندت اور نبی کے مقابلے پر ڈٹی رہی، یہاں تک کہ پھر جب مکہ فتح ہوا اور نبی علیہ السلام نے پھر اس کے بعد غزوہ احزاب خندق کے بعد بنو قریظہ کے لڑکوں جوانوں کو ان کو قتل کیا گیا اور دوسروں کو جلا وطن کے خیبر اور وہاں سے بھی نکال کر کے اعلان کر دیا گیا کہ کہیں چلے جاؤ، تمہاری یہاں گنجائش نہیں۔ تو اس طریقے سے لوگ اسلام کے اسی وقت سے لے کر کے آج تک ازلی دشمن ہیں۔ قرآن کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ تین جماعتیں ہیں، یہود، حنود اور نصارہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہود اور حنود تو اسلام کے سخت ترین دشمن رہے، نصارہ تو ان کے دلوں کے اندر تھوڑی سی کچھ اسلام کے بارے میں نرمی ہے، تھوڑی سی ان کے مقابلے میں۔ کہیں اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے میرے محبوب، یہود و نصارہ ہرگز تیری بات نہیں مان سکتے جب تک کہ الٹا تو ہی ان کی بات نہ مان لے۔ وہ تو الٹا تم کو دعوت دینا چاہتے کہ تم یہودی یا نصارہ بن جاؤ۔ تو قرآن پاک میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ انہی لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا دیکھیے یا بنی اسرائیل، اے فرزندان یعقوب، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ 12 قبیلے تھے ان لوگوں کے، اور میں نے بتایا کہ لوگ مصر سے آ کر مصر کے اندر آباد ہو گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر۔ اصل ان کا وطن ملک شام بلکہ شہر بابل کے آس پاس عراق کے لوگ رہنے والے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے آ گئے تھے تو ملک شام کے آس پاس کے علاقے میں لوگ رہتے تھے۔ وہیں پر بڑے بڑے پیغمبر پیدا ہوئے، وہیں پر ان کی قبریں ہیں آج بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قبر وہیں پر شہر الخلیل کے اندر ہے، انہی کے نام سے پورا شہر آباد۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے فرزندان یعقوب، اذکروا نعمتی التی، یاد کرو میری ان نعمتوں کو۔ نعمت احسان، یعنی اللہ رب العزت کی جو بھی عطا ہے وہ اس کی نعمت ہے اور اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے۔ ہم کسی چیز کا استحقاق نہیں رکھتے، نہ کوئی زبردستی ہے کہ اللہ ہمیں کچھ دے۔ جو بھی کچھ اس نے دیا ہے، ہمارا وجود ہو چاہے زمین آسمان کی نعمتیں ہوں، وہ سب اس کا احسان ہے۔ فرمایا اے فرزندان یعقوب، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی، میری ان نعمتوں کو، ان انعامات کو، ان احسانات کو۔ حالانکہ اللہ رب العزت کبھی
کسی بندے کو نعمتیں دے کر کے جتلاتے نہیں ہیں. اللہ نے تو خود منع کیا نیکی کر دریا میں ڈال، کسی کو دے دو تو احسان مت جتاؤ، ہے نا، قرآن میں ہے نہیں. لیکن اللہ رب العزت ان کی نافرمانی کی وجہ سے اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کو پہچاننا آسان ہو جائے. فرمایا میری ان نعمتوں کو یاد کرو التی انعمت علیکم، جو میں نے مختلف ادوار میں مختلف زمانوں میں تم پر کی ہے. کسی ایک وقت میں نعمتیں نہیں بلکہ الگ الگ نبیوں کے زمانے میں الگ الگ نعمتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی. یہاں ان نعمتوں کا ذکر نہیں، اگلے رکوع سے تفصیل سے وہ نعمتیں آپ کے سامنے آئیں گی. مثال کے طور پر فرعون جو تمہارا دشمن تھا، جس سے تمہاری لڑائی چلتی رہتی تھی، اللہ رب العزت نے فرعون کے مقابلے میں تم کو کامیاب کیا. اسی طریقے سے آسمان سے من و سلوہ اتارا. اسی طریقے سے تم کہنے لگے کہ ہمیں کوئی کتاب چاہیے جس کے مطابق زندگی گزارے. تمہاری ڈیمانڈ پر موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے. تم نے کیا گل کھلایا؟ اس زمانے میں تم نے بچڑے کی پرستی شروع کر دی، ہے نا. تو یہ سب نعمتیں آگے آئے گی آپ کے سامنے. تھوڑا صبر کریے. آپ سوچیں کہ وہ نعمتیں کیا ہیں، ان کا ذکر تو آیا ہی نہیں، تو آگے چل کر کے تفصیل سے آئے گا. فرمایا میری ان نعمتوں کو یاد کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. عہد کس کو کہتے ہیں؟ دو برابر کے آدمی ایک دوسرے سے کسی چیز کو کہیں کہ تم یہ کرو گے تو میں یہ کر دوں گا، اس کو عہد کہتے ہیں. برابری ہونی چاہیے یا تھوڑی بہت اونچ نیچ، لیکن یہاں پر تو ایک طرف مخلوق ہے ایک طرف خالق ہے. اللہ کہہ رہے ہیں تو میں تمہارا عہد. اللہ رب العزت کسی کے عہد کا پابند نہیں ہے. اللہ کو پابند سمجھنا بھی کفر ہے، بلکہ اگر یہ سمجھے اللہ کسی کے عہد کا کہ بھائی اللہ رب العزت کے اوپر کسی کی داداگیری چلتی ہے، یہ مطلب زبردستی ہے. اللہ رب العزت کا فضل دیکھیے کہ عہد یا تو برابر دو جماعتوں کے اندر ہوتا ہے، یہاں پر تو جوڑ بیٹھتا ہی نہیں ہے. ایک طرف مخلوق اور ایک طرف خالق، لیکن پھر بھی اس کا بڑپن ہے کہ وہ یوں کہہ رہا ہے کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں. یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا، اللہ کا عہد کیا تھا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی سورہ مائدہ آیت نمبر 12، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي. اللہ رب العزت نے اس عہد کا ذکر سورہ مائدہ کے رکوع نمبر 2 آیت نمبر 12 میں ذکر فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا تھا اور تم میں سے 12 نقیب مقرر کیے تھے. 12 قبیلے تھے، 12 سردار، کہ تمہیں نمازیں پڑھنی ہے، تمہیں زکوٰۃ دینی ہے، تو اللہ رب العزت تمہیں عزت عطا فرمائے گا، سربلندی نصیب فرمائے گا. اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ اگر تم ان چیزوں کی پابندی کرو گے تو زمین کی سلطنت، بادشاہت بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. تو یہ سارے وعدے قرآن کے اندر ہیں، آگے چل کر کے آپ کے سامنے آئیں گے. اسی طریقے سے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عہود قرآن پاک کے اندر آئے ہیں. مفسرین نے الگ الگ اپنے اپنے ذوق کے مطابق ان کو بتایا ہے. تو اللہ کا عہد یہ تھا کہ تم اگر ان چیزوں کو کرو گے تو میں تمہیں عزت، کامیابی، سربلندی، سرفرازی دوں گا. آج بھی اللہ کا وعدہ ہے، تم اپنا عہد پورا کرو میں تمہیں دوں گا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اللہ کی توحید میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نمازوں کی،
ज़कात की पाबंदी करो, अल्लाह तुम्हें ज़मीन की सल्तनत देगा और इसकी खिलाफत नसीब फरमाएगा। तो फरमाया वअऊफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, तुम मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा। आगे फरमाया वइय्याया फरहबून, और मुझ ही से डरो। इसमें हस्र है, देखो इय्याया को मुकद्दम किया, जैसे सूरह फातिहा में मैंने आपको बताया था, याद हो, इय्याका नअबुदु होना चाहिए था नअबुदु इय्याका, लेकिन अरबी जबान बलीग है, इसमें अगर किसी चीज को तकदीम और ताखीर कर दिया जाए तो उस तकदीम और ताखीर से हस्र के माना पैदा हो जाते हैं। अब तर्जुमा ये होगा वइय्याया फरहबून, और सिर्फ मुझ ही से डरो, किसी और से डरने की जरूरत नहीं। और अगर ये होता फरहबून इय्याया, तो इसका तर्जुमा होता मुझसे डरो। इसमें गुंजाइश थी कि किसी और से भी डरने की गुंजाइश है, फरमाया कि नहीं, सिर्फ मुझसे डरो। इसका मतलब ये है, अगर तुम सीधे सीधे मानते हो मेरे अहद को पूरा करोगे, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा, नहीं तो दूसरा तरीका हमारे पास मनवाने का और भी है, और वो क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़, फिर उससे डरो। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका कोड़ा, उसके अजाब का जब कोड़ा पड़ता है तो फिर अच्छों को मतलब अमल करना आसान हो जाता है। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तो इसमें एक तरीके से धमकी भी है। वइय्याया फरहबून, कि तुम ये सोचते हो कि अगर इस नबी को मान लेंगे, कुरान को मान लेंगे, हमारे कारोबार चौपट हो जाएंगे, हमारे नजराने और हमारी अकीदत खत्म हो जाएगी और हमें खुद उनका मातहत बनना पड़ेगा। अभी तो लोग हमारे मातहत हैं। अगर तुम्हें इस चीज का डर खौफ है और ये चीज तुम्हारे रास्ते में रुकावट है, तो याद रखो, अगर नहीं अमल करोगे, नहीं मानोगे, तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। वइय्याया फरहबून, सारी चीजों का डर दिल से निकाल करके सिर्फ मुझ ही से डरो। इसीलिए बनी इसराइल के उलमा को राहिब कहा जाता है, रुहबान कहा जाता है, इसके माना भी डरने के है। और उम्मत मोहम्मदिया के उलमा को मुत्तकी कहा जाता है। मुत्तकी और ये फरहबून दोनों करीब करीब हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। फरमाते हैं कि अल्लाह के डर और खौफ की वजह से इंसान गुनाह छोड़ दे, इसको फरहबून कहते हैं, रागिब। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के जलाल और उसके गुस्से से पैदा होने वाली जो कैफियत होती है, उसको सोचकर, अल्लाह का गुस्सा तो बड़ी चीज, उसके नतीजे में इंसान को जिन चीजों का सामना करना पड़ता है, सिर्फ उसको सामने रखकर के गुनाहों को छोड़ना, इसको मुत्तकी कहते हैं। कि यार किस मुंह से अल्लाह के सामने जाएंगे, किस मुंह से गुनाह करें, अल्लाह का खाते हैं, अल्लाह ने सब कुछ दिया और फिर उसकी नाफरमानी करें, तो इसको तकवा कहते हैं। आगे फरमाया व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम। अब असल मौजू ये है, देखो ये तो तमहीद थी, बनी इसराइल तुम मेरी नेमतों को याद करो। नेमतों को याद दिला करके असल में उभारना है कि आगे मैं जिस चीज की दावत दे रहा हूँ उसको कबूल करो, इसलिए कि तुम पढ़े लिखे हो। तुम कबूल करोगे तो दूसरे लोगों का कबूल करना आसान होगा। फरमाया व आमीनू, असल हुक्म ये था उनको, ईमान लाओ इस चीज पर, बिमा अंज़लतु, जो मैंने नाजिल की, मुराद कुरान। वो लोग कहते थे हमारे लिए तौरात काफी है, हमारे लिए मूसा अलैहिस्सलाम काफी है, बस हमें किसी और नबी पर ईमान लाने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, अगर तुम इस नबी पर, इस कुरान पर ईमान लाओगे तुम्हें डबल अजर मिलेगा। एक तो अपने नबी पर ईमान लाना, अब ये नबी आखिरुज़्ज़मा आ चुके हैं, उनकी नबूवत मनसूख हो चुकी है, पहला कानून खत्म, अब नया कानून शुरू हुआ है। अगर तुम इनके जमाने में ये रट लगाते रहो कि हम मूसा को मानेंगे, हम तौरात को मानेंगे, तो तुम गैर ईमान वाले होंगे, ईमान वाले नहीं समझे जाओ। तो फरमाया व आमीनू,
اور ایمان لاؤ بیما اس کتاب پر انزلت جو میں نے نازل کی۔ اس میں نبی کی رسالت خود بخود آ گئی، اس لیے کہ آسمان سے کوئی کتاب خود نہیں آتی، کتاب کو لانے والا پیغمبر ہوتا ہے جس پر وہ کتاب اترتی ہے۔ تو قرآن پر ایمان کے ساتھ ساتھ نبی پر ایمان کی بھی دعوت ہے۔ فرمایا اس قرآن پر ایمان لاؤ۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ میری کتاب ہے، بس اس میں اور زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں، جب میں نے کہہ دیا تو مان لو۔ لیکن دوسری بات، بعض مرتبہ انسان سوچتا ہے کہ یار پوری زندگی کا نظام خراب ہو جائے گا، یہ کتاب ہماری کتاب کی برائی کرتی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے سوچو، جو عقیدہ تمہارا ہے توحید، رسالت، آخرت، مین بنیادی چیز وہی قرآن کے اندر بھی ہے۔ فرمایا مصدقا لما معکم، یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، یہ کوئی مخالفت نہیں کرتا۔ تورات انجیل کی جو باتیں مین بنیادی تھی اور جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں گھڑا تھا، آسمانی باتیں تھی، ان تمام باتوں کی تو تائید کرتا ہے قرآن۔ بلکہ بعض باتیں جو تورات کے اندر تھی وہ قرآن کے اندر ہیں، جیسے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ تورات میں بھی یہی تھا، کوئی کسی کا دانت توڑ دے اس کا دانت توڑا جائے، آنکھ پھوڑ دے تو آنکھ پھوڑی جائے، ہاتھ توڑ دے تو اس کا ہاتھ توڑا جائے۔ یعنی اگر کوئی کسی عضو کو توڑ دے تو اس کی سزا کے طور پر بدلہ لینا جائز تھا، اور یہی قانون شریعت محمدیہ کے اندر بھی ہے۔ تو تورات کی بعض باتوں کو تو قرآن نقل بھی کرتا ہے، چونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کو پتا ہے، ہر زمانے کی ضرورت کو اللہ جانتا ہے، اس لیے اس نے وہ قانون قرآن کی شکل میں اتارا ہے جو قیامت تک چلے گا۔ فرمایا یہ قرآن پہلی بات تو تمہاری تصدیق کرتا ہے۔ تصدیق دو طریقے سے کرتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک تصدیق تو یہی ہے کہ جو کچھ تمہاری کتابوں میں ہے قریب قریب وہی مین باتیں جو آسمانی توحید، رسالت، آخرت، وہی قرآن کے اندر بھی ہے۔ ایک تصدیق تو یہ ہے، میچ کرتی ہے دونوں کی دعوت۔ اور جہاں سے تورات، انجیل، زبور آئی وہیں سے اللہ کے پاس سے قرآن آیا۔ ایک مطلب تو یہ ہے تصدیق کا۔ دوسرا مطلب یہ ہے ان کی آسمانی کتابوں کے اندر جو پیشین گوئیاں تھی نبی کے بارے میں، نبی کے صحابہ کے بارے میں، جب تم اس نبی کو مان لو گے تو تمہارا سینہ تو فخر سے چوڑا ہو جائے گا۔ دیکھو ہماری کتاب نے ہزاروں سال پہلے یہ بات بتائی تھی اور آج یہ بالکل ہو پوری ہو گئی، تو تمہارا سینہ تو اور چوڑا ہوگا کہ دیکھو ہم اس وقت بھی حق پر تھے اور اسی قرآن نے ہمیں بتایا تھا کہ اس نبی پر ایمان لانا، آج ہم اس نبی کو اسی قرآن کی وجہ سے تورات کی وجہ سے مان رہے ہیں۔ تو یہ تصدیق کا مطلب دوسرا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ سوال ہے کہ اس سے پہلے تو مکے کے لوگ مخالفت کر چکے تھے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ مکے کے اکثر لوگ آپ دیکھیں گے انہوں نے قربانیاں بھی دی، وہی ہجرت کر کے مدینہ آئے اور کافی تعداد میں مسلمان ہوئے، تو اس لیے ان کو اول کافر نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ چلو مکے کے لوگوں کو مان لیا جائے، پہلے مخالفت کی، لیکن وہ ان پڑھ تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا نبوت کیا چیز ہوتی ہے۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر چل رہا ہے جو اہل علم ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ تو تم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود تمہارا قصور زیادہ ہے، تم مجرم بڑے سمجھے جاؤ گے، جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا، لیکن نبوت تو تمہارے خاندانوں کے اندر رہی ہے، تمہیں تو پتا ہے نبوت کیا چیز ہوتی ہے، تم جاننے کے باوجود سب سے پہلے انجام نہ بنو۔ یہ مطلب ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم اس قرآن کے سب سے پہلے انکار کرنے والے، اس نبی کے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ لیکن یہی ہوا سب سے پہلے مخالفت۔ نصارہ تو دور رہتے تھے، مدینے کے اندر کوئی نصرانی تھا ہی نہیں، سب سے پہلے یہود نے مخالفت شروع کی۔ اسی کو فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ہماری آیتوں کو حقیر معاوضے کے بدلے میں مت بیچو۔ ان کی عادت کیا تھی؟ تورات کے نسخے
اس کے الگ الگ پرچے کر کر کے رکھ رکھے تھے. آدمی جیسا آتا تھا اسی کے مطابق اس کو فتویٰ دے دیتے تھے، جھوٹ سچ. اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ساری دنیا متاع قلیل ہے، دین کے مقابلے میں اگر تم اس کو خرید رہے ہو، بیچ رہے ہو، گویا کہ تم بہت گھاٹے کا سودا کر رہے ہو. اس کے بارے میں کل مزید تفصیل سے انشاءاللہ بتائیں گے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اور یہاں بھی حصر ہے، جیسے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو صحیح حق بات جاننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک.